میں نے کہا تھا ایران کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور سٹیپ بائی سٹیپ ویسے ہی ہوتے جا رہا ہے۔ جن جن ممالک نے اپنا کردار ادا کیا ایران کی حکومت کو تباہ کرنے میں، ایران کے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو شہید کروانے میں کوئی نہ کوئی پلاٹنگ کی ہے، کوئی نہ کوئی فیکٹر، کوئی ایسی کڑی جوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب ٹاماہاک میزائل ایران کی سرحدوں میں تہران میں اس جگہ جا کے لگ رہے ہیں جہاں پہ ایران کے سپریم لیڈر آفس میں بیٹھے ہوئے کچھ دیر پہلے تلاوت کر رہے تھے، سارے معاملات آپ کے سامنے، اس کا انتقام لینے کے لیے ایران نے اسی دن سے یو اے ای کے اوپر حملہ کیا، اس نے عمان کو بھی چھیڑا، اس نے قطر کو بھی چھوڑا نہیں، اس نے کویت کو بھی نہیں چھوڑا، اور عراق کی بھی بہت ساری جگہوں پہ، سیریا کی بہت، ایک مڈل ایسٹ میں جو ہنگامہ برپا کیا نا، اس نے کہا ان سب کو میں اکیلا دیکھ سکتا ہوں۔ اب وائٹ ہاؤس حملہ نہیں کر سکتا تہران کے اوپر، اب وہ پابند ہو گیا ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں بڑا اٹیک کوئی نہ کرے، مگر ایران کو کون پابند کرے گا؟ جو روکنے والا سربراہ تھا اسے تو شہید کر دیا، جس نے کہا تھا کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، سارے برادران مل کے رہیں، شیعہ سنی فرق نہ ہو، جس کے یہ فتوے تھے اسے تو مار گرایا۔ اب کون روکے گا؟ لہٰذا آج ایران نے پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ یو اے ای پہ کتنی بمباری کی، سب سے زیادہ یو اے ای کو ٹارگیٹ کیا، مگر یو اے ای کے لیے ایران نے ایک الگ اسٹریٹجی بنا دی جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ آج ایران نے کویت کے اوپر دھماکے نہیں، دھماکان کر دیے۔ جن جگہوں پہ یو ایس کی ملٹری تھی ان جگہوں پہ حملہ ہوا، وہ جگہیں جو استعمال ہوئی تھی ایران کے اوپر اٹیک کرنے میں یا انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے میں، ان جگہوں پہ حملہ ہو گیا۔ انٹیلیجنس کون پرووائڈ کرتا ہے؟ انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے چائنا، جس کو آج ہی امریکہ نے کہا کہ چائنا یہ کام چھوڑ دو۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک صاف ستھرے، نفیس اور مانیٹر اور کنٹرول اور ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے شیڈول ماحول میں قرآن پڑھنا سیکھیں، ریلیجن سیکھیں، فیتھ سیکھیں، دعائیں سیکھیں، کچھ ایسی چیزیں سیکھیں کہ جو ان کو شائستہ اور ایک منفرد پکا مسلمان بنائے، نہ کہ نفرت والا، محبت والا، پختہ ایمان والا، تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو ربانی کڈز اکیڈمی میں فوراً سے پہلے ایڈمیشن کروانا پڑے گا۔ نہ پیسوں کا مسئلہ ہے، نہ بجٹ کا مسئلہ ہے، نہ اکانومی کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں ایسے بچے، ایسے کردار پیدا کرنے کا ہے کہ جن کو محفوظ طریقے سے خدا کا پیارا دین اسلام پہنچایا جا سکے۔ آپ کے اوپر انحصار ہے کہ آپ انہیں تلاوت سکھائیں، قرأت سکھائیں، دعائیں سکھائیں، نماز سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے سبجیکٹ سکھائیں، میتھس پڑھائیں، یا پھر اس کے سوا سوشل سائنسز، یا جو چاہیں، یہاں تک کہ کمیونیکیشن، پبلک اسپیکنگ، بچوں کو بولنا کیسے ہے، بولنے کے لیے کانفیڈنس کیسے آئے گا، یہ سب کچھ ہماری اکیڈمی میں سکھایا جاتا ہے، وہ بھی آن لائن۔ اب بچوں کو چھوڑ کے آنے، اسکول، کالج اور وینز کے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سب کچھ گھر بیٹھے ہوئے ایک آئیڈیل قسم کی کلاس، جس کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں اور میری ٹیم اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دیکھ رہی ہے، سکھا سکتے ہیں، اور پیسوں کی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ فوراً سے داخلہ کرائیں۔ اللہ کی امان میں سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تھا ایران کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور سٹیپ بائی سٹیپ ویسے ہی ہوتے جا رہا ہے۔ جن جن ممالک نے اپنا کردار ادا کیا ایران کی حکومت کو تباہ کرنے میں، ایران کے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو شہید کروانے میں کوئی نہ کوئی پلاٹنگ کی ہے، کوئی نہ کوئی فیکٹر، کوئی ایسی کڑی جوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایران انہیں نہیں چھوڑے گا، اور آج اس کی ایک اور دلیل سننے اور آج ہونے والے اس واقعے کو پوری طرح سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، ایران نے اس کا آغاز کیا تھا جیسے ہی، جس دن ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا پہلا، وہ ویڈیو فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب ٹاماہاک میزائل ایران کی سرحدوں میں تہران میں اس جگہ جا کے لگ رہے ہیں جہاں پہ ایران کے سپریم لیڈر آفس میں بیٹھے ہوئے کچھ دیر پہلے تلاوت کر رہے تھے، سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا انتقام لینے کے لیے ایران نے اسی دن سے یو اے ای کے اوپر حملہ کیا، اس نے عمان کو بھی چھیڑا، اس نے قطر کو بھی چھوڑا نہیں، اس نے کویت کو بھی نہیں چھوڑا، اور عراق کی بھی بہت ساری جگہوں پہ، سیریا کی بہت، ایک مڈل ایسٹ میں جو ہنگامہ برپا کیا نا، اس نے کہا ان سب کو میں اکیلا دیکھ سکتا ہوں۔ خیر، وہ ایک سٹیپ تھا، اس کے بعد پھر ایک شدید جنگ ہوئی، تباہی ہوئی۔ آج جب جنگ نہیں ہو رہی،
آج جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے مزید جنگ نہیں کرنے والے، نہیں کر رہے، آج جب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ بڑی غلطی تھی ایران سے جنگ چھیڑنا، اور یہ ویسا ہی ہے جیسے تاریخ میں ہم نے ماضی میں غلطیاں کی، ہم یہ جنگ نہیں مزید بڑھا سکتے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ آخر کار کہہ رہے ہیں، آخر کار آج ہی بات ہے، آج جب یو ایس اے کی جو بہترین قسم کے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، جہاں پہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اس ایوان سے یہ قرارداد 215 ووٹوں کے ذریعے پاس ہو گئی کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، مزید بڑے لیول کے اوپر ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ منہ اٹھائے اور ایران کے اوپر حملہ کر دے، لہٰذا ان کے اختیارات کو کم کر دیا گیا، روک دیا گیا، پابند کر دیا گیا، اور کسی بھی طور سے وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں برداشت کر سکتے۔ 208 بہرحال اس قرارداد کی مخالفت میں بھی ووٹ پڑے، مگر 4 ریپبلکنز نے بھی ڈیموکریٹ کی اس قرارداد کو پاس کروا دیا۔ اچھا، اب وائٹ ہاؤس حملہ نہیں کر سکتا ایران کے اوپر، اب وہ پابند ہو گیا ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں بڑا اٹیک کوئی نہ کرے، مگر ایران کو کون پابند کرے گا؟ جو روکنے والا سربراہ تھا اسے تو شہید کر دیا، جس نے کہا تھا کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، سارے برادران مل کے رہیں، شیعہ سنی فرق نہ ہو، جس کے یہ فتوے تھے اسے تو مار گرایا۔ اب کون روکے گا؟ لہذا آج ایران نے پچھلے دنوں میں، آپ کو پتا ہے نا کہ یو اے ای پہ کتنی بمباری کی، سب سے زیادہ یو اے ای کو ٹارگیٹ کیا، مگر یو اے ای کے لیے ایران نے ایک الگ اسٹریٹجی بنا دی جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ آج ایران نے کویت کے اوپر دھماکے نہیں، دھماکان کر دیے، اور وہ بھی ایئرپورٹ کے اوپر۔ اچھا، جن جگہوں پہ یو ایس کی ملٹری تھی ان جگہوں پہ حملہ ہوا، وہ جگہیں جو استعمال ہوئی تھی ایران کے اوپر اٹیک کرنے میں یا انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے میں، ان جگہوں پہ حملہ ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دبئی کے بعد ہونے والے بڑے حملوں میں سے کویت کا آج ایک ایئرپورٹ تباہ ہو گیا، جس کا ایک بڑا حصہ خیر فعال تھا، اب اس کو آپریشنل کیا جا رہا ہے، مگر اگر ویڈیو فوٹیجز آپ دیکھ رہیں گے تو 61 کے قریب لوگ، ان میں سے شہادتیں میں کہوں گا کیونکہ حادثات میں گئے، کچھ ٹریولرز تھے، کچھ پیسے، اوور آل 61 انجریز ہو گئی ہیں جی۔ 61 انجریز کویت کے ایئرپورٹ کی ہیں، اور ابھی بیسس کی بات نہیں کی ہیں۔ ایک امریکی اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کر کے ہم کتنی اپنی ہلاکتیں چھپائیں گے، کیونکہ یو ایس کی بیسس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس کون پرووائڈ کرتا ہے؟ انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے چائنا، جس کو آج ہی امریکہ نے کہا کہ چائنا یہ کام چھوڑ دو، تم ہمارے لوگوں کی انٹیلیجنس، ہمارے آفیشل اسٹاف کی، سیکیورٹی کی، عام پرسنلز کی انفارمیشن دے رہے ہو۔ کیسے؟ سارا ڈاٹا ان کے پاس ہے، اور وہ جب ان کے پاس ان کو چاہیے ہوتا ہے امپلائمنٹ کے بہانے، وہ اس ڈاٹا کا استعمال کر لیتے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کویت وہ ملک ہے جس کو بہت پہلے بہت سارے لوگوں نے دبایا۔ آپ کو یاد ہوگا صدام حسین نے ایک دن میں کویت کے اوپر حملہ کیا اور چڑھائی کر کے ساری حکومت حاصل کر لی۔ کویت کے اپنے تیل کے کنووں کو بھی اس نے آگ لگا دی۔ بہت پیسہ ہے کویت کے پاس، مگر بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ڈیفینس کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ سو ایران کے لیے بڑا آسان تھا کہ کویت کے اوپر حملہ کر کے آج ہی کے دن کویت کے اوپر جھنڈے لہرا دیتا، مگر ایران نے اس سٹیپ کو نہیں لیا۔ ایران نے یہ والا کام نہیں کیا، اسے پتا ہے کہ اس سے معاملہ اور جگہوں پہ نکل جائے گا، اب اس سے بھی بڑا حملہ کرنا ہے کویت کے اوپر، معیشت بٹھا دو۔ وہ جو کرنسی کویت کی 350 400 پہ جا رہی ہے نا، ایک پاکستانی ایک کویتی ریال، اور 450 350، اس دھوم دھاڑ کو روکو اور اکانومی کو اتنا برا جھٹکا دو، اور ان کو بتاؤ کہ جس باپ کے بلبوتے کے اوپر تم نے یہ شور مچایا تھا، زور لگایا تھا، اب شیر آ گیا ہے میدان میں، اور باپ تمہارا چلا گیا ہے، اب تمہیں ہم سے کون بچائے گا۔ اور یہ دھمکی بعد میں ایران نے دے دی تھی کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر اب یہی ہوگا۔ اب گلف میں اگر کسی کا سکہ چلے گا، سو ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا۔ اب اگر اس مڈل ایسٹ میں کسی کا روب اور دبدبہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر فیصلے نہیں ہوں گے، تو ایران کا یہ کہنا ہے ہمارا۔ اور کویت کو آج نشان عبرت بنا دی، اور یہ ایک اسٹارٹ ہے، انیشل فیس ہے۔ میں نے آپ کو کہا ابھی کویت، اب مزے کی بات آپ دیکھیں، کویت کہہ رہا ہے کس نے حملہ کیا؟ 2 ایرانی سفیروں کو انہوں نے سب سے ناپسندہ شخصیت کہہ کے فارغ کر دیا، ملک سے نکل جانے کو کہا۔ کویت نے اپنے ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر سعودیہ کو کہا، گلف کنٹریز کو کہا کہ جی سی سی زور دو، ان کو کہو یہ نہ کریں۔ اب ہونے کیا والا ہے، ہوگا کیا اور ہوا کیا ہے، سمجھیے گا۔
کویت اپنا دفاع نہیں کر سکتا، گلف کنٹریز کو آگے کرے گا. گلف کنٹریز کہتی ہے ہم اگر اپنا دفاع کر سکتے ہوتے تو بہت پہلے کر لیتے. سو ہم کس سے کرائیں؟ یو ایس اے تو جا چکا، قرارداد پاس ہو چکی، ہم نے حملہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے جنگ کو، کس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ دو ہی آپشنز رہ گئے خواتین و حضرات. اس میری بات کو لاکھوں کی بات سمجھے گا، پوری اس گفتگو کا نچوڑ ہے. دو ہی آپشنز رہ گئے گلف کنٹریز کے پاس، قطر کے پاس، کویت کے پاس، امارات کے پاس، جارڈن کے پاس، سیریا، جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے پاس دو آپشن رہ گئے. یا تو یہ اسرائیل کی مدد لیں یا پھر یہ پاکستان کی مدد لیں. آپ لکھ لیں میری بات، جو میں اب تک آپ کو بتاتا رہا ہوں ایپیسوڈ وائز آپ کے سامنے آتا رہا ہے. یا تو اب اسرائیل کے ساتھ ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ ہو جائیں. اسرائیل کے ساتھ ہونا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو انٹیلیجنس اپنی دینی پڑے گی، اپنے ملک کا سودا کرنا پڑے گا، وہ آپ کو سنبھالیں گے. سیکیورٹی، انٹیلیجنس، پیسہ جتنا ہو سکتا ہے پروٹیکٹ کریں گے، اور پھر آپ کے ملک میں آ کے بیٹھ جائیں گے اور اس کو اپنے حساب سے چلائیں گے. اور آہستہ آہستہ آپ کا اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ملک ہی نہیں رہنے والا. آپ تک اسرائیل آ چکا ہوگا. یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنے کی آغاز اس نے پہلے کر دیا تھا. امارات یعنی یو اے ای سے اس نے کام سٹارٹ کیا. یو اے ای اس کا پہلا نشانہ ہے، اور یو اے ای مکمل طور سے الائیڈ ہے اسرائیل کے ساتھ. باقی کنٹریز، قطر نے اس آپشن کو چوز نہیں کیا، اس نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی پاکستان سے سروسز لیں گے اور اپنا دفاع کریں گے یو ایس اے کی جگہ. اسرائیل نہیں چاہیے. قطر، ایجپٹ بھی ایک آپشن رہا ہے، مگر ایجپٹ کی اکانومی اور پھر اس کی ابھی جو سچویشن ہے وہ اتنی نازک ہے کہ وہ اسرائیل کے، کیونکہ ڈیموکریسی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارے یہاں بھی کوئی بہت بڑی ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال ایک ہائبرڈ سسٹم جو کاؤنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے چہرہ دنیا کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ ایک بڑا پیسفل اور ڈیموکریٹک چہرہ ہے. اب کیا ہونے لگا ہے جی؟ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، مارے گا ایران، بچائے گا پاکستان. یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل شروع ہو چکا ہے. ہمیں جس سے فائدہ لینا ہوگا ہم اس کو جا کے ماریں گے، اور وہ دوڑے گا پاکستان کے پاس، آئے گا جی ہمارے ساتھ آپ ذرا سودا کر لیں، معاہدہ کر لیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ ہماری ذرا سیکیورٹی دیکھ لیں. پھر ایران، پھر پاکستان، پھر ایران، پھر پاکستان، سمیع اللہ، کلیم اللہ، عالم اللہ. یہ سارا کھیل چلے گا. اس زمانے میں ہاکی میں گول ہوا کرتا تھا نا پاکستان کی ٹیم، اور یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے جی. اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اس سے پریشان کون ہے. اسرائیل کو کسی بھی صورت یہ نہیں بھا رہا ہے. اسرائیل چاہتا ہے جنگ ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ حملے اسرائیل ہی کر دے. مگر آج سننے میں یہ آیا کہ جی ایران کو کہا گیا کہ آپ نے حملہ کر دیا، وہ بھی ایئرپورٹ کے اوپر. ایران نے کہا نہیں جی، یہ جو ڈرونز ہے نا وہ مارے یو ایس بیسز کی طرف گئے تھے. ان کا جو اینٹی ڈرون سسٹم ہے یا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے یا پھر جو ان کا ایئر ڈیفense ہے، اس نے دفاع کرتے کرتے اپنی جگہوں کو نشانہ بنا لیا. اور اس کی ایک نشانی انہوں نے پہلے دی تھی کہ آپ کے اپنے F-16 F-15 امریکہ کے خود آپ نے گرا دیے تھے اپنی غلطی کی وجہ سے. تو اناڑی ہیں اور ان کو جو جہاز ملے ہوئے، جو ہتھیار ملا ہوا وہ ٹاپ کلاس ہے. تو یہ تو ہوگا. تو ان ہتھیاروں کو، اوزاروں کو چلانے کے لیے پاکستان ایئر فورس ہوگی اور پاکستان کی آرمی ہوگی. ان کا یہ اسٹریٹجی ہے. اب ہوا کیا؟ بالکل ہو بہو ایسی ہوا. اور آج ایک اور لیٹسٹ خبر آ گئی کہ جو جہاز F-15 F-16 گرے تھے کویت میں، وہ کویت میں نہیں گرے تھے بلکہ وہ ایران میں گرے تھے، اور ایران نے گرائے تھے. یہ بھی آج کی خبر ہے. بہرحال اس کی تصدیق میں نہیں کرتا، مگر یہ سب کچھ چل رہا ہے خواتین و حضرات، اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایران نے کہا کہ مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے ہم نے اور اچھا سسٹم اور اچھا انتظام کر لیے، ذرا وہ بھی سن لیں. بڑے آپ کو ہم نے جواہر دکھائے ہیں، مظاہر دکھائے ہیں. اب ایران کہتا ہے کہ ہم نے ایڈوانس ویپن جو اس سے پہلے نہیں کسی کو دکھایا گیا وہ بھی بنا لیا ہے. اس کے کچھ جھلکیاں بھی دکھا دی ہیں. کہتے ہیں کہ جی فجر راکٹ بھی ہمارے پاس ہے، اور جو 2-4 ہم نے نئی شرلیاں لگائی تھی اس کا بھی ایک الگ ورژن ہمارے پاس ہے، جو جائے گا کہیں، نظر آئے گا کہیں اور چوٹ لگائے گا کہیں. یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا کلیم ہے. اب اس اوور آل سینیریو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہہ کے میں آپ سے اجازت دوں گا کہ بحرین کویت پٹیں گے. ابھی اور پٹائی ہوگی. اور بحرین نے تو اپنے لوگوں کو، سٹیزنز کو بہت مارا ہے. ان لوگوں کو بہت مارا جن کا تعلق مسلک تشیع سے ہے. ان لوگوں کو اس وقت ایران عراق کی زیارتوں پہ جانے سے بھی روک دیا. انہوں نے کہا خبردار، اسی میں رہو گے، یہ جنگل ہے، یہ قید خانہ ہے،
تم سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے لہٰذا تم نہیں جا سکتے. سیم پالیسی اس وقت یو اے ای کی ہے. یو اے ای بھی کسی بھی طور سے ایرانی سٹیزنز کو اور ان لوگوں کو کہ جو ایرانی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں یعنی مسلک اہل تشیع سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح سے اپنے ملک میں برداشت نہیں کرے گا. دیر سویر لگے گی. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فیز بنا لیے ہیں. جو بھی کبھی بھی امام بارگاہ گیا ہے, کمیونٹی سینٹر گیا ہے, جس نے بھی کیمرے میں اپنی فوٹیج شریف دی ہے اور ان کو نظر آ گیا کہ یہ بندہ جاتا ہے امام بارگاہ میں, I'm sorry to say اچھی بات نہیں ہے, نہ میں ڈرا رہا ہوں, لیکن یو اے ای میں یہ مسائل اب فیسز کے تحت ہوتے ہوئے بڑھتے جائیں گے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا. سیم مسئلہ بحرین میں ہے اور سیم حال, انجام, نتیجہ, انتقام ایران لے گا یو اے ای سے, بحرین سے اور کویت سے. قطر فی الحال سیف ہوگا اور اس کے ساتھ ایجپٹ تو سیف ہے. پاکستان, قطر ایک سٹیج پر آگئے. سعودیہ کو بھی پاکستان نے محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی محفوظ تو اللہ کی ذات رکھنے والی, مگر یہ جو میں نے کہا نا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل ہے, اس میں سعودیہ نے اپنی پوزیشن لے لی ہے کہ ہم گڈ کاپ کے ساتھ ہیں, ہم بیڈ کاپ کے مخالف بھی نہیں ہیں. سیم قطر کی بھی سچویشن ہے. اور بحرین نے کہا ہے کہ جی ہم ابھی کنفیوز ہیں. کویت نے کہا ہم کنفیوز ہیں. ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. آج امید ہے آج کل میں ملاقات ہو جائے گی یا ہو گئی ہوگی کویت کی فارن منسٹری کی پاکستان والوں کے ساتھ, اور وہ کہیں گے جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہماری سیکیورٹی کا انتظام بتاؤ کتنا لگے گا, بتاؤ کتنا خرچہ آئے گا, ہم خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں, دینے کو تیار ہیں, سمجھنے کو تیار ہیں. اچھا خواتین حضرات, امپورٹنٹ بات ہے, اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا چلو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ابھی آپ جو خبر سننے والے ہیں, کویت نے وہ فوٹیج ریلیز کر دی ہے جو آج دھماکے ہوئے ہیں, جو ایئرپورٹ کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا جو کسی بھی طرح سے اس سچویشن میں سعید علی خامنائی یا ان کے ملک, ان کی جماعت یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہے اور کویت میں رہتا ہے, اسے خبردار کر دیں. کوئی کانورزیشن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیاسی گفتگو تو بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, رہنے دیں, جینے دیں. وہی کچھ ہوگا جو امارات یو اے ای میں ہوا ہے, سیم کویت کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سکون سے رہیں اور اپنا کام کاروبار کریں, انہیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو آنا ہے اور فیس بک کا اور انٹرنیٹ کا مجاہد بننا ہے یا پھر تو پھر ان کی اس چوائس کی میں اور آپ قدر کرتے ہیں. وہ تیار ہو جائیں کہ اپنے اس جگہ, مقام, کام, کاروبار کو چھوڑ کر میدان میں اتریں, اور اچھی بات ہے وہ اتریں. یہ ان کا اپنا ڈیسیشن ہے. میری جو انفارمیشن ہے اس حساب سے اب ملکوں در ملکوں, ایون انکلوڈیڈ پاکستان میں بھی, پاکستان میں اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکتا, لیکن ریکارڈ رکھنا شروع ہو جائے گا کہ کون سا شخص کس طرف زیادہ ہے, کس طرف کم ہے, کس حد تک زیادہ ہے, کس حد تک کم ہے. لہٰذا اس حوالے سے احتیاط کریں. آخری بات میں جو بتا رہا ہوں آپ کو, پوری گفتگو کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ ان کو سعید علی خامنائی کے فرزند جو رہبر معظم ہیں اس وقت ایران کے, ان سے ملاقات کرنی, جو سپریم لیڈر آف ایران ہے ان سے ملاقات کرنی. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ضد کی طرح رکھ دی ہے بات کہ میں جنگ نہیں کروں گا, میں حملہ نہیں کروں گا. اسٹریٹ آف ہارموز میں نے آپ کے کہنے سے پہلے کھول کے دے دیا آپ کو, مجھے نہیں کچھ بات کو بڑھانا, کوئی حملہ نہیں ہوگا. اسرائیل نیتن یاہو دونوں کو میں دیکھ لوں گا. بائی دی وے نیتن یاہو کو کال کر کے جو وہ کہتے ہیں نا امی بہن پہ آ جاؤں گا میں, ان کی امی بہن پہ, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر کے دکھایا. یہ ساری جھلکیاں جو دکھائیں انہوں نے کہا میں مزید کر کے دکھا سکتا ہوں, میں ویسے ٹاکو قسم کا آدمی ہوں. میری ایک خواہش ہے, وہ کہتے ہیں خواہش یہ ہے کہ میری ملاقات ایران کے موجودہ سپریم لیڈر کے ساتھ کروا دی جائے. اب آپ حیران ہوں گے, اتنا کچھ دینے کے بعد, اتنا کچھ کرنے کے بعد, یہ کون سا عاشق معشوق کا سلسلہ ہے, کون سی محبتوں کے پیغام جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میری ایک ملاقات کروا دیں, میں اس کے بعد کوئی جنگ تصور ہی نہیں کر سکتا, ہوگی ہی نہیں. اور یہ سارا کچھ جتنا میں کہتے ہیں اکانومی میں جو سینکشنز لگا کے بیٹھا ہوں وہ بھی اڑا دوں گا, ہٹا دوں گا. دوست ہوگا یہ کنٹری ہمارا, ساری باتیں مان لوں گا, اسرائیل کے کہنے پہ حملہ نہیں کروں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا. ایک ملاقات, وائے, کیوں ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیا ایران کرانے لگا ہے, یہ بھی آپ سن لیں. ایران جتنی سیاسی بلوغیت کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے نا, شاید ماضی میں نہیں کی ہوگی, خاص طور سے اپنی سپریم لیڈرشپ کو کھونے کے بعد. جو ان کا طریقہ کار ہے ڈپلومیسی کا, معاہدے کا, جانتے ہیں کون کیسی زبان سمجھتا ہے, کتنی مار کی زبان, کتنی پیار کی زبان. انہوں نے آسرا دیا مگر منہ پہ منع کر دیا. اب جا کے انہوں نے کہا دیکھیں, ایک وقت آپ کو یاد ہے سعید علی خامنائی صاحب نے کہا تھا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا شیطان سے. یہ جملے آپ کو یاد ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت بھی ملاقات کا خواہش کا اظہار کیا تھا اور جواب آیا تھا نہ,
میں نہیں اس سے ملتا. اس بار ایرانیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صبر کریں، معاملات بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے تو بات ملاقات تک بھی چلی جائے گی. مگر پیچھے سے آج کے دن جواب آ چکا ہے. ان کی سپریم لیڈرشپ نے، یعنی ایران کے رہبر معظم نے واضح طور سے کہہ دیا، the new خامنائی said never ever we will meet ڈونلڈ ٹرمپ. کر لو جی، کر سکتے ہو. اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں. موٹی وجہ آپ سن لیں. پہلے تو انہوں نے کہا یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اور جو شخص میرے باپ کا اور حاجی سلیمان کو شہید کرنے میں شامل ہو، میں اس سے نہیں مل سکتا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. ملنا ہے، ہمارے پاس کالباف صاف ہیں، 3-4 لوگ اور ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کے سامنے چل، ان سے جا کے مل سکتے ہیں آپ. میں نہیں مل سکتا. صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں سے کیسے ملوں، ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں. میرے خیال ہے اس بات کے اوپر بلاول بھٹو بہت سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا غیرت میں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ توجہ سے سن رہے اور غور کر رہے ہوں گے کہ یار ماں اور باپ کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا. اچھا، میں نے تو ادھر معاملات ہی بدل دیے. تو رہبر معظم جو اس وقت ہے ایران کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نہیں ملوں گا. ان کی انٹیلیجنس نے بھی ان کو ایک خبر دی. انہوں نے کہا یہ جو شخص ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کہ ملنے سے زیادہ اس بات سے انٹرسٹڈ ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور وہیں پر وار کیا جائے اور وہیں پہ مارا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک اور خامنائی گیا ان کے خیال سے تو بات ان کے کنٹرول میں آ جائے گی، اور یہ جو رجیم ہے یہ کولیپس کر جائے گا. یہ شیطانی رجیم جو ہے، جس نے دہشت پھیلائی ہوئی، جس نے وہاں ایک حزب اللہ کے نام سے بندہ چھوڑا ہوا ہے، ایک انہوں نے یمن میں بندہ چھوڑا ہوا ہے، ایک انہوں نے، تو اس کو کنٹرول اور تباہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک اور خامنائی. اور یہاں پر آپ ذرا ایران کی ایک ویڈیو فوٹیج دیکھ لیں، اس پہ پروگرام ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں خامنائی تو دور کی بات ہے، خامنائی کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں وہ میدان میں کلاشنکوف لے کے کھڑی ہیں، ٹریننگ دی جا رہی ہے. شادی شدہ جوڑے اس بنیاد پہ شادی کر رہے ہیں، حق مہر یہ قرار دے رہے ہیں کہ تم مجھے فوجی ٹریننگ دو، کلاشنکوف دو، مجھے میدان میں جانا سکھاؤ. فری والنٹیئر ٹریننگ اس وقت چل رہی ہے ایران میں. دفاع کیسے کرتے ہیں؟ آؤ اس قوم کو ایک خامنائی کو لینے سے یہ مار سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، یا 100,000 خامنائی پیدا ہو گئے آپ کی اس غلطی کے اوپر. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ ملاقات کر لوں گا، لوکیشن پتہ لگ جائے گی، پرسنالٹی ایکسپوز ہو جائے گی، اور پھر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا گیم دوبارہ سے. اللہ کی امان میں.